من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج میں اپنا 50واں ایپیسوڈ پہ آپ پہنچا ہوں۔ آپ نے ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ نماز میں امام سے پہلے رکوع جانا یا سجدہ کرنا، کوئی بھی رکن ہو چاہے امام سے پہلے کرنا، اس کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ اس کا سر یا اس کی شکل گدھے کی طرح بنائی جائے گی۔ میں آج کے آپ کے سامنے صفوں کو سیدھی کرنے کی اہمیت بیان کرنے آیا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سووا صفوفکم وان تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے صفوں کو سیدھی کیجئے، اور صفوں کو سیدھی کرنا نماز میں ہی داخل ہے، اور نماز کے مکمل ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ ہم صفوں کو سیدھی کی جائے۔ اور ایک روایت میں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اپنی صفوں کو سیدھی کیجئے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں میں دشمنی ڈال دے گا۔ ان دونوں روایتوں کو متفق علیہ روایت ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو ان دو احادیث کی روشنی میں اور مختلف احادیث کی روشنی میں، دو احادیث تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس لوگوں میں اس چیز کی بہت لاپرواہی ہوتی ہے، یعنی صفوں کو سیدھی کرنا اور مل کے کھڑا رہنا، جگہوں کو نہ چھوڑنا، یہ نماز کی اتمام کے لیے، نماز کے مکمل کے لیے بہت بڑی شرط ہے۔ مگر آج لوگ اتنے کھلے کھڑے ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے 2-3 لوگوں کی جگہ مل سکتی ہے، آپ جگہ کس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہی تھا کہ جب آپ امامت کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً واپس مڑ جاتے، کہ امام مقتدی کی طرف دیکھتے کہ کوئی آگے پیچھے یا کسی کے گردن زیادہ جھکی تو نہیں ہے، یا کوئی تھوڑا الٹا تو نہیں کھڑا ہے، یا تھوڑا آگے پیچھے تو کوئی نہیں کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ مگر آج اگر ہم آپ کسی لوگوں کو بتانے چاہیں گے تو فلاں بہانے کریں گے کہ ہم کو برابر نہیں ہوتا، ہم کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو نماز کا خلل کس چیز کا واقع ہوتا ہے؟ اگر نماز میں خلل واقع ہوتا تو خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے امتیوں کو اس طرح کا پیغام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ نماز کے مکمل ہونے کے لیے شرط ہے، ورنہ آپ کی نماز مکمل نہیں۔ وہ آخر میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج کسی کو بتانے بھی جائیں گے تو اتنی باتوں پہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، جلدی قبول نہیں کرتے، چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام کا یا نماز کا، دین کی کسی شاعر کا چھوٹا عمل بھی ہم اس کو معمولی سمجھ نہیں سکتے، اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی نماز پڑھیں، ائمہ حضرات اس بات پر توجہ دیتے ہیں ہی، آپ خود سے بھی صفوں کو سیدھی کیجئے، صفیں سیدھی کیجئے۔ صفوں کو سیدھی کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسا کہ ایک فوجی جیسے اپنے فوجی سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے، اور وہ لوگ کس طرح ڈسپلین کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں، یہی ہم کو نماز میں ٹریننگ دی جاتی ہے، نماز کی وجہ سے ہم کو یہ تربیت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے اسی طرح ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔